کہ انسان کی زندگی صرف غموں کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ غمی کے ساتھ ساتھ خوشی بھی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ خوشی اور غمی یہ دو چیزیں ہیں جو ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اس کو نبھانے کا طریقہ امیری غریبی کے اعتبار سے کوئی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن غریب ہے امیر ہے، جیسے اس کے گھر میں غمی آتی ہے ایسے اس کے گھر میں خوشی بھی آتی ہے۔ تو وہ غم جن کا بظاہر تعلق کوئی موت و وفات سے ہوتا ہے، مصیبت اور پریشانی سے ہوتا ہے، تو دین اسلام نے صرف کوئی اس کی تعلیمات سے ہمیں آگاہ نہیں کیا، بلکہ وہ خوشی جو ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، اس خوشی کو کیسے نبھانا ہے، اس خوشی میں کن چیزوں کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے، اس خوشی کے اندر حد بندی کیا ہے، قیودات کیا ہیں، ہمارے دین نے اس حوالے سے بھی مکمل تعلیمات عطا فرمائی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ غمیوں کی بنسبت ہمارا جو خوشیوں کا نظام ہے وہ دین سے زیادہ رسومات کے اندر گھرا ہوا ہے، چاروں طرف سے غلط رسوم نے اس کو لپیٹ رکھا ہے اپنے اندر۔ 5 سے 10% معاملہ ہوگا جس میں دین کی رعایت کی جاتی ہے، دین کے تقاضوں کو پورا کیا جاتا ہے، ورنہ 90 سے 95% معاملات بالخصوص خوشیوں کے حوالے سے ایسے ہیں جو ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے والوں کو ویسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس ان کے جواز کی کوئی اور دلیل نہیں ہوتی سوائے اس بات کے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے بھی یہی کیا ہے، لہٰذا ہم نے بھی یہی کرنا ہے۔ اور کوئی بھی نفسیاتی مطالعہ کرنے والا شخص اس بات سے بخوبی واقف ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر بگاڑ پاک و ہند کی تقسیم سے پہلے جو ایک نظام خوشیوں اور غمیوں کا ملا جلا تھا، آنا جانا تھا، آباء و اجداد کا ایک دوسرے کے ساتھ، سکھ برادری ہے، ہندو برادری ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ساری چیزیں ایک پڑوسی ہونے کی حیثیت سے جو گزاری ہیں پہلے والے لوگوں نے، ان کے اثرات زیادہ داخل ہوئے ہیں ہمارے گھروں کے اندر، جو اب پچھلی کئی صدیوں سے چل رہے ہیں، نسل در نسل جو ہے وہ ایک ایسا لازمی حصہ بن گئے ہیں کہ دین کو چھوڑنا لوگ گوارہ کر سکتے ہیں لیکن ان رسموں کو چھوڑنا عام طور پر لوگ گوارہ نہیں کرتے۔ اچھا، یہ بات کم سے کم کسی مسلمان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلا اس کے اوپر اس کے دین کا حق ہے۔ جتنی بھی وہ تعلیم سے آگاہ ہو نا، بہت زیادہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، کوئی دینی ماحول میں کوئی اول سے لے کر آخر تک اس کی کوئی خصوصی تربیت کا اہتمام بھلے نہ کیا گیا ہو، ایک چھوٹی موٹی معلومات رکھنے والا ایک عام مسلمان بنیادی تعلیم سے بھی وہ مکمل واقف ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر جب اس سے بات کی جاتی ہے، کھول کر اس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، تو وہ سر ہلا کر تصدیق کرتا ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے محبوب کا حکم پہلے اور رسم و رواج کا معاملہ بعد میں۔ لیکن جس بات کی اس نے تصدیق کی ہے، جب اس پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ خود جھک جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یار کیا کریں، اب نظام جو ایسے چل رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصلاح کے لیے، علاج معالجے کے لیے کڑوی ادویات کھانی پڑتی ہیں، دل کو باندھنا پڑتا ہے، طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک ماحول بنتا ہے۔ جیسے کوئی غلط چیز مروج ہوتی ہے نا، اس کا رواج ہوتا ہے، اس غلط کی جگہ کسی اچھی چیز کو بھی رواج دینے میں محنت درکار ہوتی ہے۔ ایک محلے میں، ایک بستی میں اگر 2 سے 4 گھر بھی کوئی مثال قائم کر دیتے ہیں تو پھر باقیوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
لیکن سب سے بڑا ایثار، سب سے بڑی جو قربانی دیتے ہیں نا، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم 2 سے 4 کہہ رہے ہیں، جو سب سے پہلے رسم و رواج کی جگہ اپنی دینی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ بعد والا جو عمل ہے یہ ان کے کھاتے میں بطور صدقہ جاریہ لکھا جاتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ ہم مسلمانوں کے پاس غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، غلط اور صحیح کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے والے لوگوں نے ایسا کیا ہے، وہ غلط بھی کر سکتے ہیں۔ قرآنی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ قومیں جو گزری ہیں، جنہوں نے سورج کی پوجا کی ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، آگ کی پوجا کی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا سر کسی غیروں کے آگے جھکایا ہے، ان سے جب بات کی جاتی تھی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی تھی۔ وہ سب سے پہلے یہ جواب دیتے تھے وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین۔ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، پہلے والے لوگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرپرستوں کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو انہیں جواب دیا گیا انتم آباؤکم فی ضلال مبین، جیسے تمہارے پہلے گمراہی میں ایک زندگی گزار گئے ہیں تو تم بھی تو وہی گمراہی میں پھر زندگی گزار رہے ہو۔ تو پہلے والوں نے غلط کیا ہے تو غلط کرنا کوئی بعد والی نسلوں کے لیے جواز کا باعث تو نہیں ہو جاتا، بھئی وہ جائز اس لیے کیونکہ پہلے والوں نے کیا ہے۔ قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہماری جو فکری تربیت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ کیا آج بھی جاہلیت کی باتوں کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، جاہلیت والے فیصلے اپنے اندر کر رہے ہیں؟ یقین رکھنے والی جو قوم ہے، ایمان رکھنے والی جو قوم ہے، اس کی نظر میں اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی اور اچھا حکم ہو ہی نہیں سکتا۔ اب بندہ اللہ رب العزت اپنے خالق مالک کے حکم کو اس لیے پیٹ کر دے، اس لیے پشت کر دے، اس لیے اس سے منہ پھیر لے کہ جناب میرے آبا و اجداد نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ تو ایمانی سوچ نہیں ہے، یہ تو وہ گمراہی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ تو ایمانی سوچ یہ ہے کہ غلط اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب نے غلط قرار دیا ہے، ہاں جی یہ کام درست اس لیے ہے، صحیح اس لیے ہے کیونکہ دیکھو قرآن مجید کے اندر اور حدیث شریف کے اندر اس کو صحیح کہا گیا ہے۔ یہ ہے ایمانی سوچ، یہ مسلمان کی ایک بنیادی تربیت ہے، سارے معاملات بعد میں، لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر شریعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بھی اس چیز کا احساس ہے کہ ایک دم ختم نہیں ہوتی، وہ چیز جو نسل در نسل چلی آ رہی ہو ایک دم اسے اکھیڑ کر نہیں پھینکا جا سکتا۔ یہ بھی لوگوں کی ایک جذباتی باتیں ہوتی ہیں، بھئی یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے۔ کوئی بھی کام ہے وہ تدریجاً ہوتا ہے، حکمت عملی کے ساتھ ہوتا ہے، آہستہ آہستہ ہوتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے۔ ہر بندہ صرف بولتا رہے، کتنے لوگ ہیں جو جہیز کو اچھا نہیں سمجھتے؟ ہر سمجھدار آدمی کہتے ہیں کہ یار یہ جو آج کل حالات چل رہے ہیں، نمائش چل رہی ہے، یہ تو غریب کے لیے تباہی ہے، یہ تو غریب آدمی کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے کہ وہ زندگی کیسے گزارے، اس نے کتنا دینا ہے، لڑکی والوں نے کتنا لینا ہے لڑکے والوں سے، اور لڑکی والوں نے لڑکے والوں کو کتنا دینا ہے، جب تک اس کی نمائش نہیں ہوتی اندر کراں جرازی نہیں ہوتا۔ تو ہر بندہ کہنے کو یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ ایک لعنت ہے جو معاشرے کے اندر جناب بڑھتی ہی جا رہی ہے، لیکن کہنے والوں میں بھی 99% وہ لوگ ہیں جو کر بھی رہے ہیں۔ وہ میں نے ایک پوسٹ لکھی تھی کہ عوام و خواص میں تیزی سے جو بڑھتا ہوا مرض ہے نا، وہ یہ ہے کہ غلط کو غلط کہتے بھی جاؤ اور کرتے بھی جاؤ۔ یہ بیماری بہت پھیلتی جا رہی ہے کہ بھائی غلط کو غلط کہنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، تو کہاں اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ کوئی نہ کوئی ایک اٹھے گا، 2 اٹھیں گے۔ میں نے کہا نا محلے میں 1 سے 2 مثالیں آ جائیں نا، وہ دوسروں کا بھی بھلا کر کے جائیں گے، یقین کریں آنے والی نسلیں ان کو دعائیں دیں گی۔ کریں آہستہ آہستہ۔ یہ جہیز کے اوپر ایک ہمارا پورا ایک موضوع ہو گیا، یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ رسم و رواج کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب انسان ایک دل باندھ لیتا ہے کہ مجھے اس کی جگہ اپنے دین کو لے کر آنا ہے جس میں آسانی ہے، جس میں سہولت ہے۔
شادیوں کا سیزن ہے، شادیوں کا موسم چل رہا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے اس موضوع کو مکمل طور پر سیاق و سباق کے ساتھ بیان کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پچھلے تقریباً 3 خطبے اس موضوع پہ ہو بھی چکے ہیں خاندانی نظام کے اوپر۔ لیکن نکاح وہ ایک بندھن ہے جہاں سے ایک نئے خاندان کو پرورش پانے کا ایک موقع ملتا ہے۔ یہ نکاح ہے نا، نون کاف ہا، ناکاح ینکحو، یہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی ہی ملنا ملانا ہے، اس کا معنی ہی ملاپ ہے۔ عربی کا مسئلہ کو دیگر زبانوں کی طرح نہیں ہے کہ جس کا جی چاہ جو نام رکھ دیا۔ عربی کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملے کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں، اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی باعث ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک تصور ہوتا ہے۔ 2 خاندان ملتے ہیں، 2 لوگ آپس میں ملتے ہیں، اور 2 مل کر ایک نئے خاندان کو تشکیل دیتے ہیں، اس لیے اس بندھن کو عربی میں شریعت میں نکاح کہا جاتا ہے۔ غور کیا جا سکتا ہے کہ جس کے لفظوں کے اندر اتنا بھرم ہے، جس کے ایک لفظ سے ہم پورا آخر تک موضوع کو سمجھ سکتے ہیں، تو ہمارے دین کے اندر اس کی تعلیمات کتنی بھرپور ہوں گی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا بھائی انسان کی سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں اپنا دین ہمارا کو وسیع و ظرف نہ ہو، بلکہ یہ تو ایک فلسفہ ہے تعلیمات اسلام کا، یہ تو ایک نقطہ نظر ہے بنیادی طور پر ہمارے دین کا کہ جس چیز کی انسان کو ضرورت زیادہ ہے ہمارے دین کے اندر اس کی تعلیمات بھی ویسے ہی زیادہ ہیں۔ ایک پورے کے پورے اہتمام کے ساتھ پورے کے پورے اول اور آخر کے مضمون کو شامل کرتے ہوئے ہمارا دین ان باتوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے جن باتوں کے ساتھ ہماری زندگی کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ویسے ایک اسلامی اعتبار سے نہ دیکھیں، مذہبی خاص پس منظر میں نہ دیکھیں، کوئی بھی انسان ہے، طور طریقے مختلف ہیں، اس بندھن کو باندھنے کے نظام الگ الگ ہے مختلف ملکوں میں، مختلف اقوام کے اندر، لیکن بہرحال شادی کا تصور مسلم اور غیر مسلم سب میں پایا جاتا ہے۔ لیکن ہم شادی کے تصور کو سنت انبیاء کی صورت میں دیکھتے ہیں۔ النکاح سنتی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو اس کو اپنی خصوصی الگ ایک فرمان کے اندر سنت قرار دیا ہے، ہم شادی کو، ہم نکاح کو اپنے نبی، اپنے محبوب کے فرمان کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک مقدس فریضہ ہے جو والدین نبھاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ تو اس لیے دین ہے، یہ سارے کا سارا دین ہے۔ بظاہر ہم نے اس کی ایک طبقاتی جیسے تقسیم ہے، ایسے ہماری معاشرتی حوالے سے دین اور غیر دین کے ہم نے ایک خود ساختہ تقسیم بنا رکھی ہے، ورنہ یہ تقسیم نہیں ہے۔ دنیا کا ہر وہ کام جو دین کے مطابق کیا جاتا ہے وہ دین ہی ہے۔ دین کو چھوڑ دیں گے تو وہ دنیا داری ہے جس کی مذمت کی جاتی ہے۔ نکاح کا معاملہ، شادی کا معاملہ ہی اگر آپ کہتے ہیں کہ دین کا نہیں ہے، دنیا کا ہے، تو پھر پیچھے دین کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ اگر سنت انبیاء، سنت اولیاء ہی کو دین سے نکال دیا جائے، آپ کہیں کہ یہ دنیا داری ہے جیسے ہم جی چاہے ہم ادا کریں، تو پھر دین کے پاس کیا ہے میرا بھائی؟ مجھے آپ بتائیں۔ یہ تو دین کی بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ فقہی کتابیں پڑھیں، فقہی مسائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو آپ پڑھیں، کتاب النکاح، کتاب الطلاق، یہ کتنے صفحات کے اوپر پھیلا ہوا ایک مضمون ہے، ایک ایک جزئی، ایک ایک لفظ، ایک ایک بندے کا معاملہ کھول کر لکھا گیا دلیل کے ساتھ۔ کس لیے؟ تاکہ انسان کی زندگی دین کے مطابق گزر سکے۔ یہ چند گزارشات میں آج آپ کے سامنے جو رکھوں گا اس سے آپ بھرپور اندازہ کر سکتے ہیں کہ یار جن باتوں کو ہم نے اپنا ایک ذاتی معاملہ سمجھا ہوا تھا تو دین تو خود اس کا بہت بڑا محافظ ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں اس حوالے سے دین اور دنیا کی تقسیم کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو دعائیں اکثر مانگا کرتے تھے نا، ان دعاؤں میں سے ایک بہت بڑی ایک جامع دعا ہے جس سے سوائے مطلب اہل علم کے لوگ واقف نہیں ہیں، اور بہت بڑی جامع دعا ہے جس میں کہتے ہیں نا انسان کے سب کچھ مانگ لیا یار، کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جناب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا نا، تو اس نے کہا کہ حضور میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے وہ مشہور دعا پڑھ دی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ نے کہا دعا ہو گئی۔ اس نے پھر کہا حضور میرے لیے اور بھی دعا کریں۔ آپ نے پھر ہاتھ اٹھایا، پھر پڑھ دیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اس نے تیسری بار بھی کہہ دیا، آپ نے تیسری بار بھی یہی دعا مانگی۔ اب اس کا معنی مضمون مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ دنیا میں بھی اپنی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، ہر وہ چیز جو خیر ہے، بھلائی ہے، حسنہ ہے، اچھی ہے ہمارے حق میں، دنیا میں بھی دے دے اور آخرت میں بھی دے دے، اور عذاب نار سے بھی ہم کو محفوظ فرما۔ اس آدمی کے دل میں جستجو یہ تھی کہ شاید میرے لیے کوئی اور کوئی بڑی دعائیں ہوں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر اتنے بڑے صحابی ہیں، حضرت کہ حضور آپ میرے لیے اور کیوں نہیں دعا کوئی مانگ رہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تجھے اور چاہیے کیا؟ دنیا کی بھلائی بھی تیرے لیے مانگ لی ہے، آخرت کی بھلائی بھی تیرے لیے مانگ لی۔ تو دعاؤں کا معاملہ بھی ہمارے ہاں ایک عجیب معاملہ ہو گیا ہے۔ ہم عربی میں دعا مانگ رہے ہوں، چاہے شفا کی بھی دعا مانگے مریضوں کے لیے، بندہ سوچتا ہے کہ یار وہ دعا تو نہیں مانگی، بیماروں کے لیے جو میں نے کہی تھی استاد صاحب کو، امام صاحب کو، دعائی میرے لیے نہیں مانگی، وہ پہ مانگ چکا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلا وہ عربی میں مانگ چکا ہے۔ اور ایسی دعا جو جامع ہو، جس میں آپ دنیا کو بھی مانگیں، اس کی اچھائی مانگیں، آخرت کو بھی یاد رکھیں، وہ دعا بڑی قیمتی دعائیں ہوتی ہیں، ان دعاؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کی بڑی ہی ایک جامع دعا ہے جو آپ علیہ السلام اکثر مانگا کرتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے دین کی اصلاح فرما، وہ دین جو میرے ہر معاملے کا محافظ ہے۔ دعا کا مضمون بھی ساتھ ساتھ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی چیز سیکھتے جائیں کہ دنیا کی اصلاح بھی دین ہی کا حصہ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَائِي الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، اے اللہ میری اس دنیا کی بھی اصلاح فرما دے جس کے اندر میرا رہن سہن ہے، میری معاشی زندگی ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے اس دنیا کے اندر۔ وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، میری اس آخرت کی بھی اصلاح فرما دے جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ وَجَعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَجَعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرٍ، میری پوری کی پوری زندگی خیر کے اندر، بھلائی کے اندر اضافے والی زندگی بن جائے، اور موت ہر شر سے راحت والی بن جائے، سکون والی بن جائے۔ تو دیکھیے صرف اور صرف آپ علیہ السلام نے دین کے لیے دعا نہیں مانگی، دنیا کے لیے بھی مانگی ہے۔ تو اگر آپ نکاح اور شادی بیاہ کے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری ہے، تو اس کی اصلاح بھی در حقیقت وہ دعا ہے جو دعا آپ علیہ السلام نے مانگی ہے۔ تو اس لیے نکاح ایک وہ بنیاد ہے، وہ پہلی اینٹ ہے یوں سمجھیں، جس سے ایک نئے خاندان کو وجود ملتا ہے، ایک نئی طرز پر، نئی کروٹ میں زندگی کو نکھرنے کا، بدلنے کا ایک موقع ملتا ہے۔ خاندانی نظام کے اوپر جیسے ہماری بات چلی آ رہی ہے، تو وہ بطور تمہید کے گفتگو تھی، اور یہاں سے یوں سمجھے وہ ایک مقصود تھا جس کو سمجھانے کے لیے پچھلے 3 خطبے میں نے آپ کو دیے ہیں۔ یہاں سے خاندان وجود میں آ رہا ہے، جس خاندان کے ادب آداب، حقوق، یہ ساری چیزیں آپ سن چکے ہیں۔ لیکن نکاح سے پہلے بھی ایک چیز ہے، نکاح بعد کا مرحلہ ہے، نکاح سے پہلے بھی ایک چیز ہے، اسے عربی زبان کے اندر خطبہ کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم خطبہ بولتے ہیں، جو امام صاحب خطبہ دیتے ہیں، خطیب صاحب خطبہ دیتے ہیں، جمعہ اور عیدین کا خطبہ ہوتا ہے، خا کے نیچے زیر لگا دیں، اس کا معنی ہوتا ہے منگنی۔ اب یہاں سے بھی آپ عربی گرامر کی ذرا گہرائی دیکھیں، کچھ بھی نہیں بدلا، صرف پیش کی جگہ نیچے زیر آ گئی ہے۔ خطبہ وہ ہوتا ہے جو امام صاحب دیتے ہیں، خطیب صاحب دیتے ہیں، اور خا کا پیش ہٹا کر ہم نے خا کے نیچے زیر لگا دی ہے، خطبہ بن گیا ہے۔ یہ منگنی کو کہتے ہیں، نسبت طے کرنے کو کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو احتیاط سے پڑھنا چاہیے، جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، کسی اچھے پڑھے لکھے سے اصلاح کروا لینی چاہیے، تاکہ زبر زیر پیش کبھی فرق نہ آئے اور معنی مفہوم تبدیل نہ ہو جائے۔ بہرحال نسبت طے کرنا، منگنی، یہ نکاح سے پہلے ایک مرحلہ ہے۔ دین کے اندر تو یہ انتہائی ایک سادہ معاملہ تھا، لیکن ہم نے اس کو اب نکاح سے بھی زیادہ مہنگا کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ایک بزرگ کہتے ہیں، اور بزرگ صحیح کہتے ہیں، ان کی باتوں میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، کہ منگنی ہے قیامت صغرا، چھوٹی قیامت، اور شادی ہے قیامت کبرا، بڑی قیامت۔ اور میں یہ بات ہوش و حواس میں کہہ رہا ہوں، بڑا محتاط ہو کر کہہ رہا ہوں،
اور اس کا ریشو اور اس کی جو ایک تناسب اور فیصد والی سطح ہے نا، اس کو کم سے کم رکھ کر کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو عام منگنیاں ہو رہی ہیں، اس میں ایک سادے طریقے سے غریب کی 2 بیٹیاں رخصت ہو سکتی ہیں، اور جس طرز پر شادیاں ہو رہی ہیں، جن اخراجات کا تماشا کیا جا رہا ہے، ایک شادی جو کی جا رہی ہے، اس ایک شادی کے اخراجات میں 4 سے 5 غریب کی بیٹیوں کو رخصت کیا جا سکتا ہے۔ جب تک اس کو ذاتی جاگیر سمجھتے رہیں گے، اپنی مرضیاں کرتے رہیں گے، اور جب اس کو خالص دینی مسئلہ سمجھیں گے تو پھر یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تو 4 بیٹیوں کو رخصت کیا تھا، 4 بیٹیوں کی شادی ہمارے نبی نے بھی تو کی تھی، ذرا پتہ تو کریں کس انداز میں کی تھی، کس طرح اس معاملے کو نبھایا۔ تو اس لیے اس منگنی کے بھی شرعی حوالے سے بڑے ادب ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے جس کے لیے اتنا زور ہے، شور ہے؟ اس کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ لڑکی کے خاندان سے اور لڑکے کے خاندان سے سرپرست حضرات ہوتے ہیں، 2 آ جائیں 4 آ جائیں، جو بیٹھ کر ایک عہد کرتے ہیں، عقد کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں، ارادہ پیش کرتے ہیں، اور اگلا قبول کر لیتا ہے تو یہ منگنی ہو جاتی ہے، ایک زبان ہو جاتی ہے، ایک وعدہ ہو جاتا ہے۔ اس کی یہی کچھ حقیقت ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ حق مہر ہے یا دیگر معاملات ہیں، تھوڑے بہت چلو وہ طے کر لیتا ہے بندہ، لیکن اس کے لیے ہنگامہ برپا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ برادری میں اپنی ناک کو اونچی رکھنے کے لیے اور جناب لوگوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو بتانے کے لیے، دیکھو ہم نے کہا تھا نا کہ ہم رشتہ لے کر رہیں گے، لے کر دکھا دیا ہے نا تم لوگوں کو، اس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر منگنی یہی ایک ارادہ ہے، عقد سمجھیں، معاہدہ سمجھیں، 2 مسلمان بھائیوں کی آپس میں زبان سمجھیں۔ اس کا ادب یہ ہے کہ لڑکے والے جائیں لڑکی والے کے گھر میں، ادب اسی کے اندر ہے، شرم و حیا اسی میں ہی ہے کہ باقاعدہ عزت کے ساتھ جائیں اور مانگیں اس رشتے کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شریعت کی اہم بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر لڑکی والوں کو بھی کوئی رشتہ پسند آ جاتا ہے، کوئی لڑکا پسند آ جاتا ہے، اگر وہ بھی پہل کرتے ہیں، یہ کوئی نعوذ باللہ بے شرمی بے حیائی نہیں ہے جو ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے کہ لڑکیوں کو لے کر پھر رہے ہیں، یار لڑکوں والوں کو آنا چاہیے تھا، یہ لڑکیوں والے خود چلے ہوئے ہیں۔ نہیں بھائی، خاندان کے اندر کوئی ایک اچھا گھر ان کو سمجھ آیا ہے اپنی بیٹی کے لیے تو وہ پہل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہلی شادی جو ہوئی ہے حضرت خدیجہ تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے؟ وہ پیغام نکاح حضرت خدیجہ کے گھر سے آیا تھا۔ ان کے جو غلام تھے جو تجارت کے سلسلے میں ساتھ گئے تھے، انہوں نے جب آ کر آپ علیہ السلام کی دیانت بتائی، امانت کی حفاظت بتائی، آپ کی شرافت بتائی، آپ کے حسب نسب کے بارے میں بتایا، تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوا، انہوں نے پہل کی اور آپ علیہ السلام کے خاندان والوں نے قبول کر لیا۔ پہل کی جا سکتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت ابوبکر صدیق سے بھی درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کا نکاح آپ سے ہو جائے۔ اب دیکھیں بیٹی والا کہہ رہا ہے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی درخواست کی تھی کہ میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی آپ سے ہو جائے۔ اب یہ دیکھیں حضرت عمر فاروق جیسے با شرم، با حیا، با کردار آدمی، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں حضرت ابوبکر سے کہہ رہے ہیں، حضرت عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں، اپنا حضرت عثمان غنی سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ وہ تو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا نصیب تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے عقد نکاح میں آ گئے، لیکن حضرت عمر فاروق نے خواہش کی کہ میری بیٹی کا شوہر اور میرا داماد کون ہونا چاہیے؟ ابوبکر ہونا چاہیے، حضرت عثمان ہونے چاہیے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر بیٹی والے بھی پہل کر سکتے ہیں، شرعی حوالے سے یہ کوئی ممنوع نہیں ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے، لیکن بہتر یہ ہے، ادب اسی میں ہے کہ لڑکے والے پہل کر لیں۔ اور اس دوران ایک اور بھی بڑا ادب ہے جس سے عام طور پر غفلت برتی جا رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب تک کسی بیٹی کے ہاں کسی کے بیٹے کا رشتے کے حوالے سے کوئی موضوع چل رہا ہو، بات چیت چل رہی ہو، آپس میں کوئی ارادہ ہمارے سامنے آئے، سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے کہ جب تک ان کے معاملات پہلے آپس میں تکمیل تک نہ پہنچ جائیں تب تک کوئی اور بندہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر وہاں نہ جائے۔
یہ خصوصی طور پر دو چیزوں کے اندر منع کیا گیا ہے، اور ہم دونوں حوالے سے بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ایک خرید و فروخت میں اور ایک خاص طور پر اس منگنی والے معاملات میں۔ خرید و فروخت میں بھی یہی ہے کہ جب کسی دو بندوں کے درمیان کسی چیز کو بیچنے یا خریدنے کا عقد چل رہا ہے، دکان ہے، خواہ مخواہ لوگوں کے اندر ایک شرارت والا عنصر پایا جاتا ہے کہ ریٹ بڑھا کر جناب اگلے کو لالچ میں لا کر دکان خرید لی، اور باقی پھر آس پاس ہمسایوں کے لیے خواہ مخواہ کی ایک پریشانی کھڑی ہوگی۔ بازار کے اندر ایک ریٹ چل رہا ہے 10,000 روپیہ ماہانہ کرایہ دینا ہے، آ گئے یار ہم سے 20 لے لے ہمیں دیتے۔ وہ انسانیت کہاں ہے میرا بھائی؟ اس زبان کہاں ہے جس کی حفاظت کے لیے لوگ جانیں دے دیا کرتے تھے؟ مسلمانوں میں وہ مثالیں پائی جاتی ہیں۔ آپ ایک 10,000 چند ٹکوں کے عوض مطلب ہے اپنی زبان کو بیچ رہے ہو یار۔ یا خرید و فروخت ہے، دکان برائے فروخت ہے، وہاں ایک بے ہے، پلاٹ برائے فروخت ہے، وہاں ایک نظام ہے، ایک بے کا ایک ریشو ہوتا ہے جو چل رہا ہوتا ہے، 1 لاکھ روپیہ مرلہ ہے، 1.5 لاکھ روپیہ مرلہ ہے، وہ ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، سب لوگوں کو محلے والوں کو پتہ ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ اپنے پیسے کی جناب تشہیر کے لیے کہ میں اتنا امیر ہوں، آ گئے یار 1.5 لاکھ کی بجائے 2 لاکھ روپیہ مرلہ لے لے ہم سے، ہمیں دے دے یہ پلاٹ۔ اگلا لالچ میں آگے، وہ بھی اسی جناب 15ویں صدی ہجری کا ہی بشر ہے نا، اس کو اگر 50,000 جو ہے فی مرلہ اضافی مل رہا ہے تو اس کو اور کیا چاہیے، لیکن باقی غریبوں کے لیے کیا ہے؟ اس شریعت میں حکم ہے کہ کوئی بھی عقد آپس میں ہو رہا ہو خرید و فروخت کا، کسی دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے لگائے ہوئے بھاؤ کے اوپر اپنا آ کر بھاؤ کر دے۔ جو بولی لگتی ہے وہ الگ چیز ہے، وہ اجازت ہے، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ اجازت ہے، وہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے نا۔ لیکن عام حالات کے اندر جہاں عقد ہو رہا ہوتا ہے، بات چیت چل رہی ہوتی، کسی دوسرے مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ پیسے بڑھا کر جو ہے نا خواہ مخواہ کسی دوسرے مسلمان بھائی کے نقصان کرے۔ یہ اس میں بھی منع کیا گیا، اور اس کے بارے میں بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے منگنی کے حوالے سے، لا یخطب الرجل علی خطبۃ اخیہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مسلمان بھائی اگر کسی بیٹی کے ہاں کسی مسلمان بھائی کا رشتہ گیا ہوا ہے تو اس کے پیغام نکاح کے اوپر جا کر اپنا پیغام نکاح نہ چلائے، ہم کہ جناب ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، وہ ایک جو ہے نا وہ ایکڑ آپ کو لکھوانے کے لیے تیار ہیں، ہم 2 ایکڑ لکھوانے کے لیے تیار ہیں، بیٹی ہم لیں گے، اگلا لالچ میں آ جاتا ہے۔ یہ آداب ہیں، یہ منگنی کے آداب ہیں جن کو ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ تو ہماری مرضی ہے، ہمارا معاملہ ہے، ہم اپنی مرضی چلائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ اور سب سے اہم بات دور حاضر کے اعتبار سے مسلم گھرانوں سے تو امید ہی نہیں تھی نا کہ وہ یہاں تک بھی اپنی دینی روایات کو چھوڑ دیں گے، کچھ نہ کچھ تو باقی رہتا ہے نا یار۔ ایک انسان غافل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں 2 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر مسلمان سمجھوتا نہیں کرتا، غافل ہے، ضرور غافل ہے، غفلت میں ڈوبا ہوا ہے۔ 2 معاملات ایسے ہیں جہاں وہ غفلت نہیں کر سکتا، اس سے امید نہیں ہے۔ نمبر 1 حلال و حرام، اور نمبر 2 شرم و حیا۔ ٹھیک ہے وہ گناہ گار ہے، فرائض و واجبات میں کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو گئی، لیکن جہاں حلال و حرام کا مسئلہ آتا ہے تو اس کا ایمان تو اس کو پکڑ لیتا ہے، اور جہاں شرم و حیا کا مسئلہ آتا ہے، گھر کے مسئلے آ جاتے ہیں، خاندان کے مسئلے آ جاتے ہیں، بہو بیٹی بہن بیوی کے مسئلے آ جاتے ہیں، کبھی بھی وہ رعایت نہیں کرتا۔ اس کو پتہ ہے یہ تو میرا بنیادی شرم و حیا کا مسئلہ ہے۔ وہ دیوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اس درجے کے بے حیا لوگ ہو جاتے ہیں کہ جو یہاں آ کر بھی سمجھوتا کر جاتے ہیں۔ نہیں، اب جب تک جناب منگنی کا معاملہ لوگوں تک پہنچایا نہیں جائے گا، تشہیر نہیں کی جائے گی، حتیٰ کہ اپنی منگیتر کی تصویریں بھی لوگوں نے فیس بک کے اوپر ڈال رکھی ہیں، پیچھے کیا بچا مجھے بتائیں یار۔ یہ کوئی بات نا مسجد مدرسے کے کوئی مولوی کی نہیں ہو رہی کہ آپ کہیں کہ یار یہ پتھر کے دور کے لوگ ہیں کہ جناب بڑے پرانے زمانے کے لوگ ہیں، ان کا دماغ بھی ویسے بڑے سخت ہیں یار، لوگ پتہ نہیں چاند پر پہنچ گئے ہیں، مریخ پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ لوگ ابھی وہی آج 1400-1500 سال والا پہلا جو نظام تھا نا وہیں پہ کھڑے ہیں۔ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے۔ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں، میں آدمیت کی بات کر رہا ہوں کہ ان سارے حوالوں کو چھوڑ کر ہوا ہی نہیں لگی کسی کو اگر مسجد یا مدرسہ کی، وہ بحیثیت مسلمان اپنے ضمیر سے پوچھے، اس کا ضمیر اس کو ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن ایسا ہو رہا ہے۔
منگنی کا اعلان اتنا سرعام کیا جا رہا ہے، فوٹو سیشن کے معاملات میں اتنی غفلت برتی جا رہی ہے کہ میں نے وہ پہلے جو ایک جملہ بولا ہے نا کہ کم سے کم مسلمان سے یہ امید نہیں تھی کہ یہاں تک بھی پہنچے گا۔ بات یاد رکھیے، دین کا ایک اہم حکم منگنی کے ادا میں یہ ہے کہ تمہیں منگنی کو چھپانا ہے اور نکاح کا اعلان کرنا ہے۔ منگنی کو چھپانے کا حکم ہے اور اس کے اندر بڑی حکمتیں ہیں یار۔ کتنے لوگ ہیں جن کی منگنیاں ٹوٹی ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو گھر ایسا تھا، ارادہ رہ جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں ہیں، ہر خاندان میں، ہر محلے میں، ہر کوئی آس پاس دیکھے، اپنے گھروں میں دیکھے، اڑوس پڑوس میں دیکھے، بے شمار مثالیں ہیں۔ کئی جگہ انسان کے رشتے ہوتے ہیں لیکن نہیں ہو پاتے، نصیب میں نہیں ہوتا، کوئی ویسے ایک ظاہری بشری معاملات کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ رسوائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر آپ نے تشہیر کی تھی تو رسوائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ منگنی کے عقد کے لیے کیا ضرورت ہے کہ اس کا آپ معاملہ اور جناب تقریب جب تک آپ ہال کے اندر نہیں رکھیں گے، کو کسی بڑے پنڈال کے اندر پروگرام نہیں کرائیں گے، اس وقت تک جناب آپ کے اندر کا انسان خوشی نہیں ہو سکتا؟ یہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟ میں نے شروع میں جو آپ کو تعارف کروایا ہے، خطبہ منگنی جو شرعی ادب آداب کے ساتھ ہے، وہ تو یہ ہے کہ دو گھروں کے سرپرست آپس میں بیٹھ کر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، زبان کر لیتے ہیں، بس۔ اگر بتقاضۂ بشر ایک فریق کو پیچھے ہٹنا بھی پڑے تو تشہیر تو ہوتی نہیں ہے، شہرت تو ہوتی نہیں ہے، اس لیے رسوائی بھی نہیں ہوتی، اندر کی بات ہوتی ہے، اندر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک خاندانی روایت کو سامنے رکھ کر اس بات کو سوچیں، اس میں فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے دین کے ایک ایک فرمان کے اندر جو ایک حکمت ہے نا، ہمارے لیے جو ایک بھلائی ہے وہ یہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے، اظہر النکاح و اخف الخطبہ، نکاح کا اعلان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دو لڑکی لڑکے جو آپس میں رہ رہے ہیں، ہم نے ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھا ہے، ان کا آپس میں تعلق حلال ہے، حرام نہیں ہے۔ یہ حکمت تھی نکاح کے اعلان کرنے میں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس گھر کی بیٹی اور اس گھر کا بیٹا اگر آج کے بعد ہمیں کہیں نظر آئے محلے کے اندر تو بھائی کوئی ان کا غلط تعلق نہیں ہے، ان کا شرعی تعلق ہے، وہ میاں بیوی ہیں۔ یہ حکمت تھی کہ نکاح کا اعلان ہو جائے۔ لیکن وہ جو ایک کچا تاگا ہے، وہ جو ایک کچا پیوند ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے، وہ منگنی ہے۔ کیونکہ نکاح ہو گیا تو اب تو لڑکے کے پاس اختیارات آ گئے، توڑے نہ توڑے، بیدہ عقدۃ النکاح، مرد کے ہاتھ کے اندر نکاح کی گرہ رکھ دی گئی، گانٹھ رکھ دی گئی، کھولے نہ کھولے، طلاق دے کر ختم کرے یا بچائے رکھے، یہ تو اب معاملہ مرد کا ہے، ہوش و حواس سے کام لے، بچائے رکھے اس رشتے کو۔ لیکن منگنی میں کوئی ایک شخص کا زور ہے؟ کوئی بھی ایک ہٹ سکتا ہے اپنی کی ہوئی بات سے؟ تو جو بات کچی تھی اس کو چھپانے کا حکم دیا گیا تاکہ تمہاری رسوائی نہ ہو کل، تاکہ لوگ تمہارے اوپر نہ ہنسیں۔ بھئی یار لاکھوں خرچ کیے تھے منگنی کے اوپر، لو جناب وہ شادی کہیں اور ہو گئی، اب وہاں جا کر ایک اور خرچوں کا نظام چلو تیار کرو جی۔ تو دین کی حکمت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اور حکمت اسی کے اندر ہے کہ منگنی کو چھپایا جائے۔ یہ ظاہری حکمت بھی ہمارے سامنے ہے، اس کے معاشرے کے اندر جو ایک مثبت اثرات پڑتے ہیں اس کے اثرات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ بھلائی اسی کے اندر ہے، عزت کا تحفظ انسان کا اسی کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ منگنی کرتے وقت لڑکی کی رضامندی ضروری ہے، اس کو بھی اپنی رسموں کی بھینٹ نہ چڑھائیں۔ یہ خالص دینی مسئلہ ہے جو عورت کو اس کے دین نے حق دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک عورت آئی، بچی آئی، کنواری بچی آئی، اس نے کہا کہ میرا نکاح ایسی جگہ ہوا ہے جہاں میں راضی نہیں ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سارے اختیارات میں تجھے دیتا ہوں، تیری مرضی اس نکاح کو برقرار رکھ یا نہ رکھ۔ اگر آپ نے بیٹیوں سے مشورہ کرنا شرم و حیا کے خلاف سمجھا ہوا ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کائنات کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کوئی حیادار ہے؟ کائنات کی بیٹیوں کے اندر، حوا کی بیٹیوں کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑھ کر بھی کسی کا رتبہ ہے؟ اور بڑی مشہور کتاب ہے اتحاف ذوی الفقہ والحدیث، اس کے اندر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ایک مہذب انداز میں
ادب آداب کو سامنے رکھتے ہوئے جب بھی اپنی بیٹی کا کہیں عقد کرتے تھے تو پردے میں، تاکہ شرم و حیا کو بھی ملوز خاطر رکھا جائے، پردے کے اندر آپ علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی رائے ضرور لیا کرتے تھے۔ آج عورتوں کے لیے، عورتوں کے حقوق کے نام پر جو عریانی فحاشی غیر ملکی NGOs یہ کام کر رہی ہیں نا، اور وہ دراصل وہ اپنے مقاصد کی تکمیل کر رہی ہیں، انہوں نے ایک ایشو یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے اندر جبر کتنا پایا جاتا ہے، حالانکہ ہمارے دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ یہ رواجوں کو ختم کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں تو راضی نہیں تھا، بس یار مجبوراً بیٹے کی خواہش تھی تو اس کی خواہش ماننی پڑتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں دور حاضر میں فساد سے بچنے کا یہی ٹھیک طریقہ ہے کہ جہاں بیٹا راضی ہو چلو کر دینا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے جناب شر سے بچنے کے لیے بیٹے کے لیے اپنی طبیعت کے خلاف فیصلہ کیا ہے، لیکن بیٹی کو حق شریعت نے خود دیا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر باپ نہیں پوچھ سکتا تو ماں تو پوچھ سکتی ہے نا۔ ماں کے ساتھ تو اس کا تعلق ایک بے تکلف ہوتا ہے نا، ماں مشورہ کر سکتی ہے۔ تو شرم و حیا کو بھی سامنے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منگنی کے اعتبار سے جو خصوصی طور پر تعلیمات ہمارے دین نے گھریلو حوالے سے ہمیں پہنچائی ہیں ان کے اوپر بھی ہمیں عمل کرنا ہے۔